الیگزینڈر دی گریٹ، جس کو ہم اسکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی 356 BCE میسوڈونیا میں۔ یہ قدیم یونانی تہذیب کا دور تھا۔ اس زمانے میں جنگجو ہونا بہت ضروری تھا۔ ہر بادشاہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ دنیا کو فتح کرے۔ یہی خواہش میسوڈونیا کے بادشاہ فلپ II کی بھی تھی، جو کہ الیگزینڈر کا فادر تھا۔ اسی خواہش کو لے کر کنگ فلپس نے بچپن سے ہی الیگزینڈر کے لیے اعلیٰ تعلیم و تربیت اور بہترین استادوں کا ارینجمنٹ کیا تھا۔ الیگزینڈر جب 12 سال کی عمر میں ہوئے تو انہوں نے ایک بہت بڑے ادیوگ قدامت اور بدمست گھوڑے پہ قابو پا کر سب کو حیران کر دیا۔ جب ان کی ایج 13 سال کی ہوئی تو ان کے لیے ارسطاٹل کی خدمات حاصل کی گئیں، جو گریٹ فلاسفر اور بہت بڑے رہنما تھے۔ 20 سال کی ایج میں الیگزینڈر کے والد کنگ فلپ کو انہی کے ایک محافظ نے قتل کر دیا، جس کے بعد بادشاہیت کے لیے ہونے والی کشمکش میں الیگزینڈر نے اپنے تمام حریفوں کو شکست دیتے ہوئے میسوڈونیا کی بادشاہیت حاصل کر لی۔ بادشاہ بننے کے بعد میسوڈونیا کے ارد گرد چند ایک بغاوتیں ہوئیں، جس کو الیگزینڈر نے بڑی مہارت کے ساتھ کچل دیا۔ اس کے بعد وہ 12 سال تک اقتدار میں رہے۔ انہوں نے اپنی فوجوں کے ساتھ 1200 میل کا فاتحانہ سفر طے کیا، اس وقت کی سب سے بڑی پرشین امپائر کو شکست دی اور وسط ایشیا تک یونانی کلچر کو پھیلا دیا۔ اپنے عروج کے زمانے میں ان کی حکومت مغرب میں یونان سے لے کر آج کے پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ الیگزینڈر دی گریٹ کا شمار تاریخ کے انتہائی متاثر کن اور ماہرین رہنما اور فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گھوڑے پر جنگ لڑتے ہوئے گزارا اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے انہوں نے 326 BCE میں ہندوستان پر حملہ کر دیا اور پنجاب کے ضلع چکوال اور کھیوڑا سے گزرتے ہوئے یہاں سے لوگوں کو فوج میں بھی بھرتی کیا، جو کہ راجہ پورس کے خلاف لڑے۔ انہی جگہوں پر الیگزینڈر کے گھوڑوں نے یہاں کے پہاڑوں پر موجود پتھروں کو چاٹنا شروع کیا تو انکشاف ہوا کہ ان میں تو نمک کا ذائقہ موجود ہے، جو کہ بعد میں کھیوڑا کی کان دریافت ہونے کا موجد بنی۔ یہ وہ جنگیں ہیں جس میں راجہ پورس نے ہاتھیوں کا استعمال کیا، لیکن الیگزینڈر کی ماہرانہ جنگی چالوں کی وجہ سے ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو کچل ڈالا، جو بعد میں ان کی شکست کا باعث بنے اور راجہ پورس گرفتار ہو گیا۔ بعد میں جب راجہ پورس کو الیگزینڈر کے سامنے پیش کیا تو الیگزینڈر نے اس سے پوچھا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو راجہ پورس نے جواب دیا جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا جواب سن کر الیگزینڈر نے اس کو رہا کر دیا اور اس کی سلطنت بھی اس کو واپس دے دی اور کہا کہ اب میں تمہارے مہمان کے طور پر سٹے کروں گا۔ کچھ دنوں بعد الیگزینڈر کی فوج، جو کہ اس وقت تک بہت زیادہ تھک چکی تھی، نے اصرار کیا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ الیگزینڈر نے ان کی بات مانتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کر دیا، لیکن راستے میں وہ بیمار ہو گئے اور 323 BCE بیبلون میں انتقال کر گئے۔ اگرچہ الیگزینڈر دی گریٹ فاتح عالم بھی کہا جاتا ہے، لیکن موت نے ان کو یہ مہلت نہ دی کہ وہ عملی طور پر اپنی اس خسرت کو پورا کرتے۔